بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت، فہم و فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ فوجی مہارت میں بھی ولید کا جواب نہ تھا۔ یوں اس بچے کو دولت اور مذکورہ خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا۔ بچے نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی، اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنون حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس نے گھوڑ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ ان خدا داد صلاحیتوں کے مالک کا نام خالد بن ولید تھا۔ کھیل کا میدان ہو یا جنگ کا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذہانت اور مہارت سے پانسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کشتی میں مکہ کے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ رضی اللہ عنہ کے مد مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر سے جاری تھا اور فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا داؤ چل گیا اور انہوں نے اپنے ماموں زاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر پٹخا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ رہا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے خالد بن ولید ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ اسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد بن ولید کو کچھ عرصے سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ 628 عیسوی کا موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھیں۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اس لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی تھی۔ بازاروں میں رونق بڑھ گئی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ حضرت خالد بن ولید کچھ اداس اور کھویا کھویا تھا۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلوں سے بالکل لا تعلق تھا، جن میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن اپنی تمام تر عددی برتری اور جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فاس سے ہمکنار کیا۔ کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جانثاری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی، تو کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چشم تصور سے مکہ کے ناقابل شکست نامور پہلوان اذکار کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے خاک چاٹتے ہوئے دیکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن اور تجربہ بے سر و سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ صلح حدیبیہ کو 1 برس بیت چکا تھا۔ معاہدہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکیں۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے بھائی سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتپاک استقبال کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کے بھائی حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بہت ڈھونڈا لیکن آپ کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ آخر حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھا اور ایک شناسہ کے حوالے کیا۔ ناظرین کرام، باقی جاری ہے جو آئندہ ایپیسوڈ میں نشر کیا جائے گا۔ شکریہ۔